بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جس سرزمین پہ انسانوں کے درمیان امتیاز نسل قبیلے اور رنگ کی بنا پر ہوتا تھا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پکار انسان کی حیثیت سے بلند کی، ایک عرب نیشنلسٹ کی حیثیت سے نہیں، اور نہ عرب یا ایشیا کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا، اے انسان، میں تم سب کی طرف مبعوث ہوا ہوں، اور جو بات پیش کروں کی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم کو باہم تعارف ہو۔ اللہ کے نزدیک برتر و عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انسان اصل ہیں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس حیثیت سے بائی بائی ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق رنگ نسل اور وطن کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تم کو قبائل میں پیدا کیے تعارف کے لیے، یعنی یہاں جو کچھ بھی فرق ہے اس سے مقصود تعارف ہے، جس کی حقیقت اس کے سوا کچھ ہی نہیں کہ خاندان جمع ہوتے ہیں تو ایک بستی بن جاتی ہے، اور بستیاں جمع ہوتی ہیں تو ایک وطن وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور زبان بھی وہ جو کچھ ذوق ہے وہ صرف تعارف کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فطری فرق صرف تعارف کے لیے رکھا ہے، اور یہ فرق تعاون کوآپریشن کے لیے، نہ کہ بغض عداوت و امتیاز کے لیے۔ اسلام میں برتری کا تصور، اب دنیا میں برتری کا تصور ہے تو رنگ کی بنا پر، کالے یا گورے ہونے کی بنا پر، لیکن اس بنا پر نہیں کہ کون برائیوں سے زیادہ بچنے والا ہے، کون نیکیوں کو زیادہ اختیار کرنے والا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون ایشیا میں پیدا ہوا، کون یورپ میں۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ دیکھیے کہ اصل چیز یہ نہیں بلکہ انسانوں کے اخلاق ہیں، کردار ہیں، کریکٹر ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کون کون خدا سے ڈرتا ہے، کون نہیں۔ اگر آپ کا حقیقی بھائی خدا کے خوف سے آ رہی ہے تو وہ قابل قدر نہیں ہے، لیکن دور کی قوم کا کوئی آدمی، خواہ وہ کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، اگر خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ آپ کی نگاہ میں زیادہ قابل قدر ہونا چاہیے۔ امت وسط کا قیام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فلسفہ پیش کیا اور بنیاد پہ ایک امت بنائی، اس میں جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ امت وسط سے مراد ایسی قوم ہے جو جانبداری کے لحاظ سے نہ کسی کی دشمن ہے نہ کسی کی دوست۔ اس کی حیثیت ایک جج کی سی ہے جو ہے لحاظ سے غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ نہ کسی کا دوست ہوتا ہے کہ جانبدار بن جائے، نہ دشمن ہوتا ہے کہ مخالف میں توازن کھو دے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اگر کوئی جرم کر دے تو اسے بھی سزا دینے میں تعامل نہیں کرے گا۔ جج کی حیثیت پوری امت کو دے دی گئی ہے۔ مفہوم یہ کہ مسلمان کو امت عادل ہے۔ اب یہ امت عادل بنتی کس چیز پر ہے؟ یہ کسی قبیلے پر نہیں بنتی، کسی نسل یا وطن پر نہیں بنتی، یہ بنتی ہے تو ایک کلمے پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تسلیم کر لو تو جہاں بھی پیدا ہوئے جو بھی رنگ ہے بائی بائی ہو۔ اس برادری میں جو بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے حقوق سب کے ساتھ برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت ہے، نہ اس کلمے میں شریک ہو گئے تو سب برابر ہیں۔ حضور نے اس لیے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پہ، نہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت، نہ گورے کو کالے پر۔ تم سب اولاد آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اسلام عدل کی ایک مثال، اس چیز کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق میں مہاجرین و انصار دونوں شریک تھے۔ اتفاق سے پانی پر ایک مہاجر و انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجر کو پکارا اور انصار نے انصار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار سنی تو غضب ناک ہو کر فرمایا، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، چھوڑ دو اس متعفن پکار کو۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص پر ظلم ڈھا رہا ہے تو مظلوم کا ساری امت مسلموں پر حق ہے کہ اس کو مدد کو پہنچے، نہ کسی کو قبیلے اور برادری کا، لیکن صرف اپنی ہی برادری کو پکارنا یہ جاہلیت کا شیوہ ہے۔ مظلوم کی حمایت مہاجر اور انصار اور دونوں پر فرض تھی۔ اگر ظالم کسی کا حقیقی بھائی ہے تو اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اس کے خلاف خود اٹھے، لیکن اگر وہ گروہ کو پکارنا یہ اسلام نہیں جاہلیت ہے۔ اسلام اس لیے کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بنو۔ اس امت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی جیسے بھی تھے، صہیب رومی رضی اللہ بھی جیسے بھی تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ساری دنیا کو اسلام کے قدموں میں ڈالا۔
خلافت راشدہ کو عہد مبارک میں ملک پر فتح ہوتا چلا گیا۔ اس لیے نہیں کہ مسلمان کو تلوار سختی، بلکہ اس لیے کہ وہ جن اس اصول کو لے کر نکلی تھے اس کے سامنے کوئی گردن جھکے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ ایران میں ویسا ہی اونچ نیچ کا فرق تھا، جبکہ عرب جاہلیت میں جب ایرانیوں نے مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے دیکھا تو ان کے دل خود بخود مسخر ہو گئے۔ اس طرح مسلمان مصر میں گئے تو وہاں بھی اس اصول نے اپنا اعجاز دکھایا۔ غیر مسلمان جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کے دل مسخر ہوتے گئے۔ اس تسخیر میں تلوار نے 1% کام کیا ہے تو اس اصول عدل نے 99% کام کیا ہے۔ آج دنیا کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہیں؟ حج کے موقع پر ملک کا مسلمان جمع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے مسلمان نیگرو رہنما ملک ایکس نے حج کے یہ منظر دیکھ کر کہا تھا، نسلی مسئلے کے سوا کوئی حل نہیں ہے، صرف یہ وہ چیز ہے جس پہ دنیا کے تمام انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کبھی بھی پیدا ہو وہ اپنی وطنیت تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن ایک اصول کا عمل ضرور بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایسا کلمہ دیا جس پہ وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور ایک عالمی ریاست بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ زندگی کو عصبیت سے نکالیں اور اس چیز پہ لے کے آئیں کہ قوم ایک ہو، نیک ہو، صالح ہو، اور برائیوں سے کس طریقے سے اس اپنے آپ کو بھی دوسرے معاشرے کے لوگوں کو بچائے، آگے بڑھے، کام کرے، زندگی کو ایک موقع سمجھے۔ وہ زندگی ہی جو ہے موقع ہے، کون کیا کر سکتا ہے، ہر شخص کے لیے بہت کچھ موقع موجود ہے۔ کام کرنے کے لیے نیت سے کام کریں، زندگی ہے۔ السلام۔